بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ ایک بدبخت جمال کی ہے۔ جمال جب 5 سال کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جمال کو اس کی والدہ نے پالا۔ جمال کی والدہ اپنے محلے کے قریبی اسکول گئی اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے درخواست کی کہ میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے کام کی ضرورت ہے، آپ مجھے اسکول میں ملازم رکھ لو، میں اسکول کی صفائی ستھرائی کروں گی اور جھاڑو وغیرہ دوں گی، اور آپ مجھے وظیفہ دے دینا جس سے میں اپنے بیٹے کو پال سکوں اور اپنے گھر کا نظام چلا سکوں۔ اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب کو اس پر ترس آیا، اس نے اسے ملازم رکھ لیا۔ اس کے بعد جمال کی ماں روزانہ اسکول میں جاتی، صفائی ستھرائی کرتی اور ان کے برتن دھوتی، اور اسے جو وظیفہ ملتا اس سے وہ اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہی۔ جمال جب 7 سال کا ہوا تو اس کی والدہ نے جمال کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ جمال کی والدہ کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ جب جمال تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تمہاری ماں اندھی ہے، کانی ہے، جس سے جمال کو بہت زیادہ غصہ آتا اور وہ شرمندہ ہوتا اور اسے اپنی ماں پر بہت زیادہ غصہ آتا، اور اسی وجہ سے جمال کو اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی کہ میری ماں کی وجہ سے میرے کلاس فیلو، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آخر کار جمال تنگ آ کر وہ اسکول چھوڑ کر دوسرے اسکول میں داخل ہو گیا اور اپنی ماں کو سختی سے کہا کہ اب میرے نئے دوستوں کو یہ مت بتانا کہ تم میری ماں ہو۔ اس کے بعد جمال کی ماں نے اس کے دوستوں کو بتانا چھوڑ دیا کہ وہ جمال کی ماں ہے۔ وقت گزرتا گیا، جمال اسکول سے کالج پہنچ گیا۔ جمال کے خرچے کافی حد تک بڑھ چکے تھے۔ جمال کی ماں نے جمال کے بڑھتے ہوئے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی، ان کے کھانے پکاتی، ان کے برتن دھوتی، اور اس سے جو اس کو پیسے ملتے وہ جمال کی پڑھائی پر خرچ کرتی تھی۔ اور جس انداز سے جمال کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے اسی انداز میں ہی جمال کی ماں سے نفرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار جمال یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی جمال نے گھر آنا چھوڑ دیا اور یونیورسٹی میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ کافی دن جب وہ گھر نہ آیا تو اس کی ماں بہت پریشان ہوئی کہ کئی دن ہو گئے ہیں میرا بیٹا گھر کیوں نہیں آیا۔ جمال کی ماں کی نیندیں حرام ہو گئیں اپنے بیٹی کی پریشانی کی وجہ سے۔ جمال کی ماں نے اپنے بیٹے کی فکر مندی کی وجہ سے یونیورسٹی چلی گئی۔ جب جمال کی ماں یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کھڑے لڑکوں سے پوچھا میرا جمال کہاں ہے؟ لڑکوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تب جمال کی ماں نے بتایا وہ جمال کی ماں ہے اور کئی دنوں سے جمال گھر نہیں آیا۔ اس کی فکر کی وجہ سے وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے یونیورسٹی آئی ہے۔ وہیں کھڑے ایک لڑکے نے زوردار آواز لگائی جمال کو کہ تمہاری اندھی اور کانی ماں آئی کھڑی ہے تمہیں ملنے۔ جمال نے جب یہ بات سنی تو بہت غصہ آیا۔ اتنی دیر میں جمال بھی وہاں آ گیا۔ جیسے ہی جمال کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا آگے بڑھی اپنے بیٹے کو چومنے کے لیے تو جمال نے بے رحمی سے اپنی ماں کو دھکا دیا۔ اس کی ماں گری اور اس کا سر پھٹ گیا، لیکن جمال اتنے غصے میں تھا، اپنی ماں کی زخمی حالت میں دیکھنے کے باوجود اسے وہاں سے گھر جانے کو کہا اور اسے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، آئندہ اپنی گندی شکل مجھے کبھی بھی مت دکھانا۔ ناظرین، جمال کی زخمی ماں اٹھی اور رو کر جمال سے فریاد کی بیٹا میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے خود سے دور کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو اس دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ جمال نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تم اتنی بد شکل ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، بس مجھے آج کے بعد تم اپنی یہ گندی شکل کبھی مت دکھانا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر جمال کی ماں روتی ہوئی سسکی بھری آواز میں جمال کو دعا دی بیٹا اللہ تجھے بہت بڑا آفیسر بنائے، تو ترقی کرے، تمہارا ہر جگہ نام ہو۔ اتنی دیر میں جمال نفرت بھری نظر سے ماں کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد جمال کی ماں واپس آ گئی اپنے گھر کو اور پہلے کی طرح محنت مزدوری کر کے جمال کو پیسے بیچتی رہی۔ ناظرین، وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ جمال کبھی بھی اپنی ماں کی خیر خبر تک نہ لی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جمال محکمہ تعلیم میں ایک بہت بڑا آفیسر بن گیا اور جمال نے شادی بھی کر لی اور اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ ایک دن جمال کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جمال کا بیٹا دروازہ کھولتا ہے اور چیخ مارتا ہوا اندر آتا ہے تو جمال بیٹے کی چیخ سن کر فوراً دروازے پہ گیا۔ جمال کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ بوڑھی ماں اجڑے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے کھڑی تھی۔ اتنے میں جمال غصے سے بولا اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ آپ کو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اپنی یہ گندی شکل مجھے کبھی مت دکھانا؟ اتنے میں جمال کی ماں نے آہ بھری آواز میں کہا میرا بچہ، اب میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں، تم میری اولاد ہو، میں نے تمہیں پالا ہے، میں اس وقت بری ہو چکی ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میں بس آخری
आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इतने में जमाल ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर अपनी माँ के मुंह पर मारे और उसे कहा, दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद यहाँ मत आना। जमाल की माँ ने वो पैसे चुनकर रोते हुए जमाल को दिए और जमाल से कहा, बेटा मुझे पैसों की जरूरत नहीं, अगर तुमने 22 साल बाद मेरे साथ ये सलूक किया है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और इसके बाद जमाल की रोती हुई माँ ने कहा, मेरी एक बात गौर से सुन लो, एक दिन तुम बहुत पछताओगे लेकिन फिर वक्त तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली गई। नाजरीन, कई साल गुजर गए, न जमाल की माँ उसके घर आई, ना ही जमाल ने माँ का पता किया, क्योंकि जमाल महकमा तालीम में एक आला अफसर था। एक दिन उसका विजिट उसी स्कूल में हुआ जिसमें जमाल की माँ काम करती थी और इसी स्कूल में ही जमाल का दाखिला करवाया था। जब जमाल ने स्कूल का विजिट किया तो जमाल की बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। जमाल ने स्कूल का विजिट करने के बाद करीबी अपने पुराने घर चला गया। जमाल जब घर गया तो क्या देखता है, वो घर वीरान पड़ा था और उस घर को ताला लगा हुआ था। ये मंजर देखकर जमाल दरवाजे के सामने बैठ गया और उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा और वो जोरों कतार रो रहा था। इतने में वहाँ एक बुजुर्ग आया। उसने जमाल को रोते हुए देखा और उससे पूछा, बेटा कौन हो तुम और क्यों इतना रो रहे हो? तो जमाल ने अपना नाम बताया। जैसे ही जमाल ने अपना नाम बताया तो बुजुर्ग ने कहा, ओ अच्छा, वो बदबख्त तुम हो जमाल। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटा मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ 5 साल कबल पहले फोत हो गई थी और उसने मुझे घर की चाबी दी थी और वसीयत की थी कि कभी मेरा बेटा आए तो उसे दे देना, और एक खत भी दे गई थी तुम्हारे लिए। नाजरीन, जब वो खत खोलता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो खत पढ़कर हक्का बक्का रह जाता है, उसके हाथ और पाँव कांपने लगते हैं। नाजरीन, खत में ऐसा क्या लिखा था, आप भी सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। नाजरीन, जमाल की माँ के खत में लिखे आखिरी अल्फाज, ऐ मेरे बेटे जमाल, तूने तो आज तक सारी जिंदगी मुझसे नफरत की है। मैं तेरे प्यार को तरसती रही हूँ। मेरी शक्ल की वजह से तूने मुझे अंधा, भूतनी, काना तक कहा है। स्कूल वाले तुम्हारे दोस्त मुझे अंधी और काना कहते थे, मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। मैं वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त करती रहती थी, लेकिन इस सब की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मैं दुनिया वालों से गालियाँ और अंधी और कानी होने का गिला सुनती रही, बर्दाश्त करती रही। ऐ मेरे बेटे जमाल, बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी एक आंख जाया हो गई थी। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तुम्हारा इलाज करवाने, लेकिन डॉक्टरों ने कहा अब इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती, ये सारी जिंदगी अंधा रहेगा। ऐ मेरे बेटे जमाल, मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। एक तो मेरा बेटा यतीम है और दूसरा उसकी एक आंख नहीं। लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे। ऐ मेरे जमाल, मैंने डॉक्टर से इल्तिजा की और अपना दुपट्टा उसके पाँव में रखा। मैं सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पैसे दूंगी, मेरे बेटे को ठीक कर दो, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक ही हल है, तुम अपनी आंख निकलवा कर इसे दे दो। ऐ मेरे बेटे जमाल, डॉक्टर ने मेरी आंख निकाल कर तुम्हें लगा दी ताकि इस दुनिया में मेरे बेटे को अंधा और काना कोई न बुलाए। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुझ पर कुर्बान कर दी, खुद अपना मजाक उड़वाया, लेकिन मेरे बेटे जमाल तुझे दुनिया के सामने रुस्वा नहीं होने दिया। जिसकी वजह से तुम सारी जिंदगी मुझसे नफरत करते रहे, उसकी वजह तुम हो। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।